بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تو بہت سادہ سا ہے لیکن بہت مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ جس طرح کسی آدمی کی 4 بیویاں ہوں اور کسی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو جائے، وہ خواتین بھی آگے جا کے دوسری شادی کر لیں، ان کی آگے اولاد ہو، نسلیں گزر جائیں، اور پھر جو کافی نسلیں گزرنے کے بعد وہ جو لوگ ہوں وہ دعویٰ کریں اس پراپرٹی کا جو اس آدمی نے ان خواتین کو چھوڑ دیا تھا، اور لڑیں آپس میں، ہر ایک حقدار بننے کی کوشش کرے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس پراپرٹی کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ رشتہ قائم تھا وہ خواتین اس پراپرٹی کی حقدار تھیں، لیکن جب وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا، علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، انہوں نے علیحدہ گھر بسا لیا، پھر پچھلے خاوند کی طرف دوڑنا یا اس کے اوپر اپنا حق جتانا اس کی پراپرٹی کے اوپر، پھر لڑنا آپس میں، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے آج۔ یہ جو ارض مقدس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، خاص کر یروشلم، بیت المقدس اور فلسطین کی زمین کے اوپر سارے اپنا حق جتا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس کا وارث سمجھتے ہیں جیوز، پھر کرسچن بھی اپنا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اس زمین کے اوپر، وہاں سے وہ اٹھائے گئے، اور وہ تو خیر کہتے ہیں ہم نے صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ نہ صلیب چڑھایا ہے نہ قتل کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے معجزانہ طور پر، اور قیامت سے پہلے وہ ایک منصف حاکم کی حیثیت سے آئیں گے اور سارے کافروں مشرکوں کا کلا کما کر دیں گے۔ مومنوں کی جماعت ہوگی ان کے ساتھ، خالص مخلص مومن اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو اس طرح کرسچن اپنا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی، یہودی کہتے ہیں نہیں ہم تو خیر ہیں ہی اللہ کے چہتے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ جو علاقہ ہے سارا گویا ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہاں تھے، پھر اسحاق علیہ السلام تھے، پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی انہوں نے جو دی تھی وہ اسی سرزمین میں دی تھی، حالانکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی نہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی اس علاقے کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں، خیر اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ تو وہاں کا معاملہ تھا، مکہ مکرمہ اور یہ جو عرب کا علاقہ ہے۔ بہرحال ان سب کے دعوے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رافضی ہیں ان کے بھی دعوے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، ہم یہ کریں گے، اور عام طور پر جلسے اور ریلیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اور یہ دوسرے جو سنی لوگ ہیں مختلف ممالک کے اندر، یہ بھی اپنا حق جتاتے ہیں، اور پوری طرح کہ ہمارا قبلہ تھا، نبی علیہ السلام نے وہاں انبیاء کی امامت کی تھی، وہاں سے معراج پر گئے تھے۔ بھائی یہ باتیں تو سب اپنی جگہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تھے تو وہ آباء تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ تم تو کب سے فارغ ہو؟ یہ چاروں گروہ تو فارغ ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اس دین کے اندر جو اللہ کا دین ہے اسلام، ان سب نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کے اوپر اللہ کے غضب نازل ہوئے ہیں، یہ راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص مومن بندوں کو کہا کہ اللہ سے اس طرح دعائیں مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اور سارے مفسرین اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ جن کے اوپر غضب ٹوٹا وہ یہود تھے، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیماری کی شدت تھی اور وفات سے چند دن پہلے بھی اور آخری دنوں کے اندر بھی بار بار چادر کبھی ہٹاتے ہیں چہرے پر، کبھی ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا تھا، مساجد بنایا تھا۔ دیکھنا میں تمہیں منع کرتا ہوں مسلمانوں، تم ایسا نہ کرنا۔
لیکن مسلمان کوئی پیچھے رہنے والے تھے. انہوں نے وہی کام کیا جس کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت پڑی تھی. تو اب یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اب جو مرضی کریں، مقدس مقامات، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں، کبھی امام الانبیاء، وہ تھے، تم کیا ہو؟ تم تو قبروں کے پجاری ہو، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، قبروں کو دھو کر اس کی گندا پانی، جرسیموں والا پانی پینے والے، بوتلوں میں بند کرنے والے، تعویذ گنڈے والے، جمہوریت والے، پیری مریدی والے. تمہارا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ یا اللہ کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ مخلص مومن ہے، جو کسی مسلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، نہ صوفی ہوں، نہ جمہوریت والے ہوں، نہ پیری مریدی والے ہوں، نہ 11ویں شریف والے ہوں، نہ 12ویں کے کیک کاٹنے والے ہوں، نہ محرم کی زبیلیں لگانے والے ہوں، نہ یا علی مدد پکارنے والے ہوں، نہ رسول مدد پکارنے والے ہوں. وہ تو خالص اللہ کے بندے، ان کا حق ہے، ان کی زمین ہے. اور یہی وہ فلسفہ ہے جو عام طور پر دوسرے لوگوں کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتا ہے، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں یا کرسچنز بھی، کہ یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کو قتل کر دو جہاں پکڑو. تو وہ تو جنگ کا معاملہ ہے. جنگ کے دنوں کے اندر کیا چھوڑا جاتا ہے کسی کو؟ بہرحال اسلام کے اپنے اصول ہیں. جنگوں کے اندر بھی خواتین کو نہیں قتل کرنا ہے، بچوں کو نہیں قتل کرنا ہے، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا ہے. یہ جو راکٹ پھینکنا بغیر سوچے سمجھے، آنکھیں بند کر کے کہ سیرین آبادی تباہ ہو رہی ہے، کوئی دینداری نہیں ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی خودکش حملوں کی اسلام اجازت دیتا ہے. خودکشی حرام ہے دین کے اندر. تو یہ جو کچھ انہوں نے اپنایا ہے، یہ بس اپنے ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے لیڈروں نے ان کو جو کچھ برین واشنگ کر دی ہے اس کے اوپر یہ چل رہے ہیں. کبھی کسی نام سے آتے ہیں، کبھی ISIS کے نام سے، کبھی القاعدہ کے نام سے، کبھی حماس کے نام سے، اور کبھی جناب داعش کے نام سے. یہ خود ہی بنواتے ہیں اس طرح کی تنظیمیں. یقین کیجئے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو تنظیمیں اس طرح کی بنی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں بنی ہیں، یہ انہی کی، ایرانیوں کی اور امریکیوں کی آپس میں اور اسرائیلیوں کی ملی بھگت سے ہی بنی ہیں، اور یہ اپنے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. مخلص مومنوں کا اس سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں طرف والے، ان کے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے. اور اس عذاب کا ذکر ہے سورہ الانعام کے اندر 65 نمبر آیت کے اندر، 66 نمبر آیت آپ پڑھیے. مالک فرماتا ہے اگر تم ایمان خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، توحید تمہیں پسند نہیں ہے، شرک کے ساتھ تمہیں دوستی ہے، لگاؤ ہے، تو پھر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، نیچے سے عذاب نازل کرے. تو زلزلوں کی شکل میں زمین پھٹتی ہے، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، کسی قوم کے اوپر راکٹوں کی بارش ہوتی ہے، بم برسائے جاتے ہیں. یوکرین میں کیا ہوا ہے، ابھی وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، خود انڈیا کے اندر، خود پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھیے بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں، پھر چیچینیا میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں کیا ہوا ہے. یہ سارے اللہ کے عذاب تھے ان مسلمانوں کے اوپر، خاص کر جو بگڑے ہوئے مسلمان ہوں، اللہ کے ساتھ اس طرح شرک کریں، شریک ٹھہرائیں اور اللہ کو اکیلا نہ مانیں. تو جن کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہمیں بنایا کیوں گیا ہے، کس نے ہمیں بنایا ہے. آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات نبی علیہ السلام کی وجہ سے بنی، ان کے لیے بنی. اندازہ لگائیے، بتاؤ تمہارے لیے کیا بنا ہے؟ کہتے جی ہم تو بس انہی کے وسیلے سے کھاتے ہیں، تیرے کھاواں تیرے گاواں یا رسول اللہ. تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ تو ہر شرک اس قوم کے اندر آ گیا. قبروں کے یہ پجاری ہیں، گنبد کے یہ پجاری ہیں، گھوڑے کے یہ پجاری ہیں، اور اپنے معبودوں کو لٹا کے پوجتے ہیں. اور سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہندو اپنی مورتی کے ساتھ کرتا ہے. وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ یہاں طواف کرتا ہے. وہ بھجن گاتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کہتا ہے. وہ وہاں نیاز کو پرشاد کہتا ہے، یہ نیاز کہتا ہے. تو بتائیے کون سا فرق ہے ان کے اندر؟ کوئی فرق نہیں اللہ کے بندو. اسی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں. اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک سے ایک نئے بہانے کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ پٹائی کر رہا ہے. اور یہ دنیا کی ذلت اور خواری ہے جو مرنے کے ساتھ برل ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے عقیدے میں خرابی کی وجہ سے مرنے کے بعد ان کو جو آگ لگنے والی ہے وہ خوفناک آگ، کبھی اس سے یہ نکل نہیں پائیں گے. تو یہ معاملہ ہے آج. جتنے گروہ ہیں یہ ان سرزمینوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یقین کیجیے نہ ان مسلمانوں کا مکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ ان کے عقیدے میں شرک ہے. یہ گنبد کے پجاری ہیں. نہ مسجد نبی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہیں. اور نہ ہی بیت المقدس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ اس دین پر ہے ہی نہیں ہے جس جو انبیاء کی دعوت تھی. انبیاء اللہ کو ماننے والے، اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے والے،
اور نمازیں پڑھنے والے، خالص توحید کی دعوت دینے والے، رد شرک کرنے والے، وہ کبھی ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے، نہ پکاریں لگاتے تھے، نہ نظر و نیاز کرتے تھے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے تھے، اور بہت ہی نیک قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنا، یہ دینداری ہے، یہ صحیح دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔